جب تک ایک چادر توجہ دیجیے ایک چادر چڑھا دی جائے اور وہ چادر پھٹ نہ جائے تب سے دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں. یہ شریعت ہے. دیکھیے گا میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں. یہ شریعت ہے. اب اگر آپ ڈبل چادر چڑھا رہے ہیں آپ کی محبت ہے وہ شریعت ہے. انہوں نے کہا کہ نہ سجدہ کام آئے گا نہ روزہ کام آئے گا قیامت میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا. تو اسی لیے یہ شریعت ہے. جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہ شریعت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ محبت ہے. اللہ والے توجہ. اعلیٰ حضرت کوئی عام نہیں. یہ تمام حضرت کا مسئلہ جہاں پھنس جاتا ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا کلام چلتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے بنارس اور پٹنہ کے ریلی میں کیا ہے. بنارس اور پٹنہ کے ریلی میں کیا ہے چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے. چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے. یہ نجدی وہابی سمجھتے ہیں کیا میرے اعلیٰ حضرت کے تھیلی میں کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کے تھیلی میں کیا ہے. تو حضرات محترم وہ والا آواز ہم سنیوں کا ایمان بچانے والے میرے اعلیٰ حضرت پیارے اعلیٰ حضرت اچھے اعلیٰ حضرت اچھی رضا پیاری رضا ہم سب کی رضا خدا کی رضا نبی کی رضا ابو بکر عثمان و حیدر کی رضا سب کی رضا اچھے رضا پیاری رضا. اسی لیے شاعر کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے وہ اعلیٰ حضرت. کسی بدبخت نے جب آپ کو آپ کے کلام کی طرف کہا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی اللہ والوں کے بارگاہ میں کیا جاتے ہو خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے. وضو دیجئے گا میں خلاصہ کر دوں ایمان تازہ ہونا بھی ضروری ہے. بیان تو آپ نے سن لیا تازگی ضروری ہے. جب کوئی آپ سے چائنیز موبائل والا ٹکرائے تو آپ اس کے ذہن کو ایسی محفلوں میں یا شعر اکثر دھیان دیجئے گا وہ بھیڑ میں بھی شعر ہی کہلاتا ہے نا. تو آپ اس کے سامنے کچھ نہیں صرف اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پڑھ دیجئے پتہ چل جائے گا کہ میرا والد سے ہے کہ دوسرے والد سے. توجہ دیجئے گا. اس لیے شاعر کہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو بھائی شہرا سے ہی سیکھا اور شہرا بھی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. انہی کی عطا ہے کہ آج ہم لوگ کچھ بول رہے ہیں. توجہ دیجئے. اٹھ گیا قلم جس دم بولیے گا ڈاک دیجیے گا اٹھ گیا قلم جس دم میرے اعلیٰ حضرت کا نجد کے شاخ کو خاک میں ملا ڈالا. ارے جد پہ آ گیا جس دم بولیے جد پہ آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ چیر کر سمندر کو راستہ بنا ڈالا. جد پہ آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ چیر کر سمندر کو راستہ بنا ڈالا. ہم بکے نہ تھے یا رسول اللہ کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے اس گنہگار کو خرید کر انمول کر دیا. حضرات محترم
ایک اللہ والے کی محبت میں اور صاحب خانہ کی محبت میں، ایک اللہ والے کی محفل پاک میں ہم سب حاضر آئے۔ ابھی آپ نے سن ہی لیا ہے، آپ کہتے ہیں غوث پاک کے دامن کو ہم پکڑے ہیں، آپ کہتے ہیں غریب نواز کے دامن کو ہم پکڑے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت خوشبو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو ہم پکڑے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بختیار کاکی کے دامن کو ہم پکڑے ہیں، آپ کہتے ہیں مخدوم شمنا کے دامن کو ہم پکڑے ہیں، آپ کہتے ہیں تمام اللہ والوں کے دامن کو ہم پکڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ والا جنت کے بہاروں میں سویا ہے وہ میرے گاگر اور چادر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر محبت اس سے کرتے ہیں، اس اللہ والے سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ کی محبت کی دلیل ہے پہلے رب کے گھر کو آباد کر، پھر تم صرف 2 پھول لے کر جاؤ، اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ، 4 ہاتھ کے فاصلے پر ادباً سلام پیش کر، سلام پیش کرنا تیرا کام ہوگا، اسے قبول کر کے بخشوانا اللہ والے کا۔ سبحان اللہ۔ پہلے رب کی رضا لے، رب کی رضا لے انشاءاللہ، جب رب راضی تو سب راضی۔ گھر بھی آباد کرنے والا رب ہی ہے، اور رب کے گھر کو آباد کرنے والا بندہ ہے۔ ساری دنیا کا نظام رب چلاتا ہے، اللہ والے بھی کچھ کرتے ہیں تو اپنے سے نہیں کرتے، کیونکہ اپنے آپ کو جب وہ فنا فلا کر دیے تب اللہ انہیں ولی اللہ بنا۔ آپ دامن کو پوری طریقے سے پکڑیے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ شراب، میں اپنے یہاں کے مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا جو گھر کے پوری ذمہ داری اسی کے سر پہ تھی۔ اس کے والد غرامی بھی پترکار تھے، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گئے تو اس کو بھی یہ چیز ملا، پترکارتا، لیکن راستہ اس کا گڑبڑ تھا۔ ابھی جو حضرت بیان کیے بس اسی کے تعلقات سے 2 بہنیں کنواری، پورے گھر کی ذمہ داری اس کے سر۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، بھرپور ڈاؤن لوڈ ہو گیا تھا۔ گاڑی سے جیسے گیا اچانک ایک گاڑی آئی 407، اس کو ٹکر ماری، بھیجا الگ، کڈنی الگ، گردہ الگ، پھیپھڑا الگ، سب الگ ہو گیا۔ ادھر سے ایک بیل جا رہا تھا، مطلب بیل ادھر سے جب بیل گیا اس کے سر پہ رکھا پیر، سمجھ رہے ہیں، وہاں سے ٹکرائے، ادھر کا دیوال میں سٹا، دیوال سے دوسری گاڑی میں سٹا، بیل رکھ دیا پیر، اس کا ہو گیا پینا۔ میرے بھائی، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر، میرے آپ اپنے ہیں، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہے۔ آپ المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پوری طریقے سے مکمل ایمان والے بن جائیے۔ ارے بتائیے، جس زبان سے آپ اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اسی زبان میں اگر آپ پیشاب لگائیے گا کیسا لگے گا بتائیے؟ اسی زبان میں آپ یہ نجس کو، جسے شراب کہا جاتا ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شرابی سے پوچھئے، جیسے ہی وہ زبان سے حلق تک اتارتا ہے، حلق سے پھیپھڑے تک جاتا ہے، ہر نس کام کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ بھیجا کے اندر جو سائیڈ ڈیفیکٹس ہوتا ہے، اس کا سوچنے کی پرکریا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر کل قیامت کے دن آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، قبر میں آپ پیٹے جائیں گے، تکلیف ہم کو بھی ہوگی۔ اس لیے دنیا میں رہتے رہتے برے کام چھوڑ کے آپ اپنے لیے نہ صحیح اپنوں کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آپ کی بیٹی گئی ہوگی، بیا کہ جب اسے آپ گئی ہوگی، کیا ہے اس کا شان ہوگا؟ کہے گی تیرا باپ شرابی ہے، تیرا بھائی شرابی ہے، تیرا جو ہے چاہنے والے شرابی ہیں، یہی بات بتائیے تو آپ کی بدنامی ہوگی تو نہیں؟ میرے عزیزوں، آپ اپنے لیے نہ صحیح اپنوں کے لیے تیاگ کر دیجئے۔ تیاگ کرنا آپ کا کام رہے گا۔
بخشنا رب قدیم قدیم۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو دل پر لیجئے گا، میرے واسطے نہیں، جس رب نے آپ کو آنکھ دیا، جس رب نے آپ کو دو ہاتھ دیا، جس رب نے آپ کو زبان دیا، جس رب نے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دیا، جس رب نے آپ کو دل دیا، جس رب نے آپ کو بھیجا دیا، جس رب نے آپ کو پیر میں چلنے کی طاقت دی، اس رب رسول کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اس برائی کو چھوڑ دیجئے، اچھے بن جائیے انشاءاللہ میرے عزیز، اچھے بنیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے ابھی سنا واقعہ نا کہ بشر آپی کون نہیں تھے جن کی ایک ادا رب کے طرف سے سلام آ گیا، سبحان اللہ، ایک ادا زندگی بھر برائی کی طرف تھے۔ اسی لیے ضروری یہ نہیں ہے رب کو کون سی آپ کی ادا پسند آ جائے اور اسی ادا کے سرکار، تمام ایسے واقعات ہیں، ان واقعات کو ہمارے سامنے عبرت ہے جناب، آپ نے سنا نہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں زیادہ دور اگر لے چلوں گا کیونکہ مقرر کے لیے کم سے کم ابھی تو آپ لوگوں کو ہم صرف جگائیں ہیں، کم سے کم 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے تب جا کے کوئی بات آپ کے ذہن تک پہنچا لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ گیا، قبر سے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ اے قبر تجھے پتا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی وہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حسنین کی امی، تمام انبیاء کے سردار کی بیٹی، مولائے کائنات کی شریک حیات، توجہ دیجئے گا۔ تو قبر سے آواز آئی، اے ابا ذر، یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں یہ مت بتاؤ کہ میرے پاس گاڑی تھا یا بنگلہ تھا، یہاں یہ بتا کہ رب اور رسول سے رشتہ تیرا مضبوط تھا تو جنت کے باغوں میں پہلی بندی، اگر تیرا رشتہ گڑبڑ ہے دنیا میں تیری وکالت تجھ کو مبارک ہوگی، فرشتوں کی کٹائی ہے تیرے لیے۔ توجہ دیجئے گا، اس لیے یہاں یہ ان کے لیے نہیں جملہ نکلا تھا، ارے وہ اہل محشر کو کہہ دیا جائے گا، سب کی سواری جائے گی، جھکنے کا حکم کسی کو نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ بنت رسول اللہ کی جب سواری آئے گی اہل محشر میں تو کہہ دیا جائے گا اپنے سروں کو جھکا لو، یہاں تک کہ سورج جو آج پورے آسمان کو، پورے زمین کو شیرا، وہ بھی سر کو جھکا لے گا۔ اس لیے ہم ایسے نبی کی بیٹی کی دعاؤں کا وسیلہ لیں جس بیٹی نے نکاح میں امت کی بخشش کا مہر مانگا۔ توجہ دیجئے، اے بابا اگر علی میرے لیے مولا نے منتخب کیا ہے تو میں بھی اپنی مہر میں دنیا کا خزانہ نہیں مانگی تھی، بلکہ آپ کی گنہگار آدھی امت کے بخشوانے کا مہر مانگا۔ توجہ دیجئے، ارے جس نبی نے طائف کے میدان میں گنہگار امت کے لیے پتھر کھایا، جس اسلام کے لیے کنکریاں برسائی گئی، جس اسلام کے لیے آپ کو طرح طرح کے ظلم و بربریت ہوا، جس کے لیے آپ نے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رویا تھا، اپنے لیے نہیں، اس گنہگار امتی کے لیے۔ یا رب حبلی امتی آپ نے کہا تھا، اللہ والے رب رسول کے رضا کے لیے ہر کام کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میری آواز تمام ماؤں تک پہنچ رہی ہوگی، میں اپنے ماؤں سے بھی کہوں گا، اے میری مائیں، میں آپ کا بچہ، اے میری بہنوں، میں آپ کا بھائی، اے میری اسلامی بچیوں، میں آپ کا اپنا ہوں، سمجھیے گا آپ کنیز فاطمہ بنیں گی، دنیا میں سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کریں گی، انشاءاللہ مرنے کے بعد سیدہ فاطمہ کے دامن کو پکڑ کے جنت میں جاؤ گے۔ اگر دنیا میں تم دنیا کی دنیا دار عورتوں کا نقل کرو گے تو دنیا میں بھی تو بدنام ہوگی اور مرنے کے بعد بھی تجھ کو تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ اس لیے اپنی اچھائی کی طرف چلو، سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بن کے چلو میری بہنوں، تم اسلام کی شہزادی ہو، اسلام کی شہزادی ہو، جب اسلام کی شہزادی ہو اسلام کے کلچر کو فالو کرو، جس اسکول میں چاہو، جس کالج میں چاہو، جس یونیورسٹی میں چاہو تعلیم حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا گھر سے نکلو برقعے کے ساتھ نکلو، حجاب کے ساتھ نکلو،
اس لیے میری بہنوں نمازوں کی پابندیاں کرو اور اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو پیارے آقا کی پیاری شریعت پر، پیاری سیرت پر، پیاری سنت پر عمل کرتی ہوئے زندگی گزر بسر کرو۔ اس لیے وقت بھی ہو چکا ہے، شرنی بھی آ گئی ہے۔ پیدائش کے لیے ہمارے کانموا ہے اور ہمارا ٹائم بھی ہو ہی گیا۔ ہاں 14 منٹ 15 منٹ کا حضرات محترم، میرے بولنے میں کسی وقت نہیں، پھر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو 15 منٹ سلام وقت رہا تو پھر انشاءاللہ تعالی